بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 4 آیتوں کی مناسبت سے کچھ گزارشات پیش کی گئی۔ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں اور مفسرین نے اپنی تفسیروں میں انہیں ذکر بھی فرمایا ہے، لیکن اختصار کے پہلو کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آج سورہ فاتحہ کی اس درخواست پر ہم نے غور کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ ہماری درخواست قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اس کا فیصلہ ہو جائے اور پھر زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں یہ نعمت حاصل رہے، یہاں تک کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تب بھی ہمارے پاس یہ نعمت، یہ راحت موجود ہو، تو بس پھر آگے انسان کے لیے بھلائی ہی بھلائی، خیر ہی خیر اور بہتری ہی بہتری ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی رہنمائی ہمیں عطا فرما۔ اہدی امر کا صیغہ ہے، مانا تو رہنمائی فرما، تو ہدایت عطا فرما، نہ ہمیں الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی اور ہدایت عطا فرما۔ ہدایت، علماء نے اس کی مختلف درجہ بندیاں کی ہیں۔ ان درجہ بندیوں کی طرف جانے سے پہلے ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ صاحب میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، آپ مجھے اس کا راستہ بتا دیں۔ میں اس کی بات سنتا ہوں، مجھے اس جگہ کا پتہ معلوم ہے، میں اسے بتاتا ہوں کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں، آپ سیدھے ہاتھ ہو جائیں، پھر آپ سیدھا چلتے چلے جائیں، آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے، جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اس آدمی نے مجھ سے راستہ معلوم کیا، میں نے اسے اس کا راستہ بتا دیا، اس کا پتہ بتا دیا، اور اسے سمجھا دیا کہ دیکھو آپ یہاں سے نکلو گے، دائیں مڑو گے، پھر بائیں مڑو گے، پھر سیدھا جاؤ گے، پھر دائیں طرف جاؤ گے، پھر تم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ میں نے اس کو راستہ بتا دیا، پتہ سمجھا دیا، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ ممکن ہے میں نے اسے جو راستہ سمجھایا، میں نے اسے جو راستہ بتایا، ممکن ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے، ممکن ہے کہ وہ راستے سے بھٹک جائے، امکان ہے کہ وہ کسی اور راستے پر چل پڑے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، انسان راستہ پوچھتا ہے، بتانے والے راستہ بتاتے بھی ہیں، لیکن انسان گھنٹوں اپنی منزل کی تلاش میں پھرتا پھرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، منزل تک نہیں پہنچ پا رہا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ صاحب میں نے فلاں جگہ جانا ہے، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ میں اس سے یہ کہتا ہوں
اچھا صاحب میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے کر چل پڑتا ہوں۔ متعلقہ جگہ پر پہنچ کر میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ میرے ساتھ، جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے تھے، جہاں آپ جانا چاہ رہے تھے، یہ ہے وہ جگہ۔ اس نے مجھ سے راستہ معلوم کیا، میں نے اسے راستہ صرف زبان سے نہیں بتایا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر چل پڑا، اور لے جا کر میں نے اسے اس کی منزل پر کھڑا کر دیا، اور میں نے اسے کہا یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ جانا چاہ رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ جو دوسری صورت میں نے آپ کو بتائی، اس صورت میں انسان دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں نہیں ہوتا، وہ جہاں پہنچنا چاہتا ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، وہ اپنی منزل سے نہیں بھٹکتا، وہ راستے میں پریشان بھی نہیں ہوتا، اسے کسی سے پوچھنے کی دوبارہ ضرورت بھی پیش نہیں آتی، وہ ٹھیک اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ رہنمائی کا دوسرا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں انسان کے بھٹکنے کا امکان نہیں ہے، اور پہلی صورت میں انسان کے بھٹکنے کا امکان بہرحال موجود ہے۔ میں نے جس جگہ کا راستہ انسان کو سمجھایا ہے، ضروری نہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہی چل پڑے۔ جب صحیح راستے پر چلنا ضروری نہیں ہے تو منزل مقصود تک پہنچنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ بس لفظ ہدایت کے یہ دو معنی آپ سمجھ لیجئے، بات مکمل ہو جائے گی۔ لفظ ہدایت کے علماء نے یہی دو معنی بتائے ہیں۔ ایک معنی بتایا راستہ دکھانا، ایک معنی بتایا منزل مقصود تک پہنچانا۔ ہدایت کا یہ معنی کہ راستہ دکھا دیا جائے، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے۔ اس کا دوسرا اور کامل اور مکمل درجہ، دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے۔ ہم سورہ فاتحہ کی اس آیت میں لفظ ہدایت سے اہدی، امر کا صیغہ لفظ ہدایت سے نکلا ہے، یہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے، مشہور بھی یہی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ میں کہتا ہوں اس کا معنی خیز ترجمہ اگر بنتا ہے تو وہ یہ، اے اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، اے اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا۔ اور منزل مقصود کیا؟ جنت۔ تو معنی یہ کہ اے اللہ ہمیں جنت تک پہنچنے کے اسباب ہمارے لیے مہیا فرما، ہم کو جنت میں پہنچا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہمیں منزل مقصود تک پہنچا۔ اور یہ جو صراط مستقیم ہے، صراط کا معنی راستہ، مستقیم کا معنی سیدھا۔ دنیا میں ہمارے پاس لاہور سے گجرانوالہ جانے کے لیے سڑک موجود ہے۔ اس سڑک کے اوپر جو آدمی بھی جائے گا گجرانوالہ پہنچ جائے گا۔ کراچی سے اسلام آباد جانے کے لیے سڑک موجود ہے، لاہور سے اسلام آباد اور پنڈی جانے کے لیے سڑک موجود ہے، جو بھی اس سڑک کے اوپر چلے گا وہ پنڈی پہنچ جائے گا۔ یہ سڑک، یہ راستہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سڑک کے اوپر یہ اشارے لگے ہوئے ہیں، یہ درخت لگے ہوئے ہیں، یہ پھول اور پودے لگے ہوئے ہیں، اس سڑک کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے یہ انتظامات کیے گئے۔ وہ سڑک ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، وہ راستہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ لیکن جنت تک پہنچنے والا راستہ جو ہماری منزل مقصود ہے، اس تک پہنچنے والا راستہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔
اس راستے پر چلنے کے لیے اور چل چل کر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہے. جیسے ایک آدمی نابینا ہو، اسے دکھائی نہیں دیتا، وہ اپنے گھر سے نکل کر باہر کہیں پر بھی جانا چاہتا ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے. کوئی اس کے ساتھ معاون ہونا چاہیے جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک پار کروا دے، اسے اس کی منزل تک پہنچا دے. ہمیں بھی راستہ نظر نہیں آ رہا، اس راستے پر چلنے کے لیے ہم تو تیار ہیں. کوئی چلانے والا بھی تو ہو جو ہمیں اس راستے کے اوپر انگلی پکڑ کر چلائے. اس لیے کہ ہماری مثال تو اس بچے کی سی ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، کون سا راستہ اس کے لیے خیر کا راستہ ہے، کون سا راستہ اس کے لیے شر کا راستہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. ہماری مثال تو اس نابینا کسی ہے جس کو راستہ نظر ہی نہیں آتا. جسے راستہ نظر نہیں آتا وہ راستہ طے کیا کرے گا؟ اس لیے ہمارے لیے کسی راہبر، کسی رہنمائی کرنے والے، کسی رہنما کی، کسی پیشوا کی ضرورت ہے. اب وہ رہنما ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کون لوگ ہیں جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ہمیں کن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہیے؟ کون لوگ قابل اعتماد ہیں جن پر اعتماد کر کے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ کچھ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جنہوں نے اس راستے کو دیکھا ہو، جن کے لیے اس راستے پر چلنا آسان کر دیا گیا ہو، تاکہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑیں اور ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں اس راستے پر چلاتے ہوئے لے جائیں اور لے جا کر جنت کے دروازے پر ہمیں کھڑا کر دیں. لو، یہ ہے تمہاری منزل. ایسے افراد ہمیں چاہیے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نے آپ سے ذکر کر دی. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم یہ کر نہیں سکتے. ہماری صلاحیت محدود ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی. ہماری صلاحیت بہت محدود ہے، ہماری عقل کا دائرہ بہت محدود ہے. یہ اپنے اچھے اور برے کو خود نہیں سوچ سکتی. بعض اوقات عقل انسان کے سامنے ایک اچھا رخ پیش کرتی ہے کسی چیز کا، جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عقل نے یہاں ٹھوکر کھائی. اور ایک جگہ نہیں، بے شمار جگہوں پر عقل ٹھوکر کھاتی ہے. عقل پر کیا اعتماد کیا جائے؟ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کا رابطہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو، جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم نوازی کی موسلادھار بارش برستی ہو. کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم بے خوف ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں. دنیا میں بعض اوقات انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، کسی پیر کے ہاتھ پر، کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اور پھر اس مرشد کے کہنے کے مطابق چلتا چلا جاتا ہے. مرشد سے پوچھ کر چلتا ہے. پیر صاحب اسے اپنی ثوابدید کے مطابق سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے جاتے ہیں. ایسے لوگ یقیناً آٹے میں نمک کے برابر، بلکہ کنگر کے برابر ہے. لیکن بہرحال دنیا ان کے وجود سے خالی نہیں ہے. اگر دنیا ان نیک بندوں سے، ان کے وجود سے اگر خالی ہو جائے تو دنیا کے باقی رہنے کا جواز ختم ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جعلی پیروں نے، جعلی متصوفین نے لوگوں کے دین اور ایمان کا بڑے سستے داموں سودا کیا ہے، اور ان کا دین سنوارتے سنوارتے اپنی دنیا اور اپنی آخرت برباد کر دی. ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے رہبر کی شکل اختیار کی
اور لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ زنی کی۔ اس کی ایک دو مثالیں نہیں ہیں، اس کی بے شمار مثالیں تاریخ کے سینے میں دفن ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں رہبر کی شکل میں کون کون سے رہزن چھپے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے ڈاکوؤں نے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے وہ افراد جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، پہلے ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا پڑے گا وہ کون لوگ ہیں، کن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم مطمئن ہو جائیں اور ہمیں تسلی ہو جائے کہ نہیں، یہ آدمی ٹھیک ہے اور یہ ہمیں سیدھے راستے پر ہی چلائے گا، یہ ہمیں جہنم کے راستے پر نہیں چلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے آیت کے اگلے جملے میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تیرے انعام کی رحمتوں اور برکتوں کی موسلادھار بارش برستی رہی، ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم تسلی اور اطمینان رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں سیدھے راستے پر ہی چلائیں گے، ہمیں اپنے ذاتی مفادات، اپنی اغراض و مقاصد اور اپنے فائدے کی وجہ سے غلط راستے کے اوپر نہیں چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو 4 درجوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ 4 بڑے درجے ہیں، ان چاروں میں سے کسی ایک درجے میں انسان کسی ایک درجے کے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے، منزل مقصود تک پہنچنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اس کی وضاحت 5ویں پارے میں آتی ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ 4 درجوں میں تقسیم ہیں۔ نمبر 1 من النبیین، انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ایسا انعام، ایسی مہربانی، ایسی کرم نوازی جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور پر نہیں فرمائی، انہیں اپنے پیغام کے لیے اور اپنے سے کلام کے لیے براہ راست منتخب فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کرتے ہیں اور اس کی وحی کی روشنی میں ایک ایک قدم بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ گروہ جس پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، اور اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا تھا جب اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر اتارا۔ تب اللہ نے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کا پیغام آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی ہوگی ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا تھا کہ میں تمہارے لیے ہدایت کا ایک سلسلہ شروع کروں گا۔ چنانچہ اللہ نے وہ سلسلہ شروع کیا، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ اللہ کے مقدس اور پاکیزہ بندے انبیاء کرام علیہم السلام۔ دوسرا گروہ والصدیقین، کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں تم ہاتھ دے کر اطمینان کر سکتے ہو، تسلی رکھ سکتے ہو،
ان میں دوسرا گروہ شہداء صدیقین کا ہے. صدیق بہت سچ بولنے والا، سچ بولنے میں مبالغہ کرنے والا. صدیق صرف سچ بولنے والے کو نہیں کہا جاتا، صدیق جو بہت سچ بولنے والا. یعنی بعض روایات کی اگر وضاحت اس کے ساتھ ملا لی جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان بعض اوقات سچ بولنے کا اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سچ بولتے بولتے اللہ کے کاغذوں میں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. یہ جو صدیق کا مقام اور مرتبہ ہے نبوت کے بعد ہے اور دوسرے تمام درجوں سے افضل ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال فرمایا یوسف ایھا الصدیق. تو دوسرا درجہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ ہے صدیقین کا. تیسرا درجہ ہے شہداء کا. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے جان، اپنے مال اور اپنی تمام تر مصروفیات کی قربانی دی. جن لوگوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ اگر میں مر گیا تو میرے پیچھے کیا ہوگا. انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا مال و دولت، اپنی جائیداد، اپنا بیلنس، جو کچھ تھا سب کا سب اللہ کے نام پر قربان کر دیا. شہداء یہ شہید کی جمع ہے. اور مراد ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے. تو شہداء تیسرا گروہ شہداء کا. والصالحین چوتھا گروہ عام نیک لوگوں کا ہے. صلحاء، اولیاء، اتقیاء، بررا، نیک لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ. اس میں تابعین بھی آ جاتے ہیں، اس میں تبع تابعین بھی آ جاتے ہیں، اس میں بعد کے نامور علماء سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں والصالحین کے لفظ میں، کیونکہ یہ ایک جامع لفظ ہے جو تمام اقوام کو شامل ہو. نیک لوگ یہ 4 درجے ہیں. ان 4 درجوں میں کوئی ایک درجہ بھی ہمیں مل جائے، اب ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی رفاقت تو نہیں ملتی، انبیاء کرام علیہ السلام کی رفاقت تو نہیں ملتی، لیکن اگر ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یا تابعین کی یا پچھلے نیک بزرگوں کی ان لوگوں کی رہنمائی ہمیں مل جائے، یہ لوگ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں، ہم ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں اور یہ ہمیں لے جا کر سیدھا منزل مقصود تک پہنچا دیں تو بیڑا پار ہے. یہ 4 لوگ ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام تو اس وقت موجود نہیں ہیں. نبی علیہ السلام کی نبوت آخری اور عالمگیر عالمی نبوت. صدیقین بہت اونچا مقام رکھنے والے لوگ ہیں، ہماری ان تک پتہ نہیں رسائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. شہداء میدان جہاد کے اندر موجود ہیں. صالحین عام نیک لوگ. اگر ہم تجزیہ کریں تو ہمیں اپنی زندگی میں اس چوتھے گروہ کے بہت سے افراد سے ملاقات ہو جاتی ہے
اور ہم ان سے اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنے حصے کے مطابق، اپنے اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق ان سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں، ان سے رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور پھر اس کے بعد ان کی رہنمائی میں، ان کی پیشوائی میں انسان قدم بقدم آگے بڑھتا چلا جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں پر، نہ گمراہ لوگوں کے۔ مغضوب علیہم اس سے مراد یہودی ہے، اور ضالین گمراہ اس سے مراد عیسائی ہیں۔ گویا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلانا، ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلانا، اس لیے کہ اب وہ تیری مرضی کی قوم نہیں ہے، تیری مرضیات پر عمل نہیں کرتی ہے۔ تحریف اور تبدیلی اس کی فطرت اور سرش میں داخل ہے۔ اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا تتمہ اور تکملہ اور تکمیل یہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، اور نہ وہ گمراہ ہوئے، نہ یہودی اور نہ عیسائی۔ ہمیں یہودیوں کے راستے پر بھی نہیں چلنا اور ہمیں عیسائیوں کے راستے پر بھی نہیں چلنا، اس لیے کہ اب نجات نہ یہودیوں کے راستے میں اور نہ عیسائیوں کے راستے میں، اب تو نجات ان لوگوں کے راستے میں ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان میں بھی اس وقت نجات کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کا پیغام ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو بنیادی چیز مانگی گئی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اور ہدایت کا معنی میں نے ذکر کر دیا، دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں جو معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ اے اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جو تیرے نبی تھے، جو صدیقین تھے، جو شہداء تھے، جو صالحین تھے، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں رفاقت بھی عطا فرما، اور ان لوگوں کی ہم نشینی میں ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہمیں یہودیوں کے راستے سے بچا، ہمیں عیسائیوں کے راستے سے بچا، غیر وہ تمام اقوام جنہوں نے قرآن کریم پر اعتراضات کیے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کی نہ ہمیں تمنا ہے، نہ ہمیں ضرورت ہے، نہ ہم اس کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائے رکھے، اس لیے کہ جس شخص کو مرتے دم تک یہ ہدایت مل گئی، رہنمائی مل گئی، اور اس کا آخری کلام دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو گیا، تو انشاءاللہ یقیناً انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے توقع کرنی چاہیے کہ جس شخص کو پروردگار عالم نے کلمے پر خاتمہ نصیب فرمایا ہے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس نعمت کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔